اور اس کے نازک ہاتھوں میں خنجر دیکھ کر پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ میرے پتا کا ہے۔ جانی کے سوال پہ راما نے جواب دیا، میں اسے ساتھ لے کر آتی ہوں، پر بتایا نہیں تمہیں۔ وہ مسکرا دی اور جانی بھی مسکرا دیا۔ میں بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا کبھی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، صرف تم سے ہی کروں گا۔ تھوڑا وقت گزرنے دے، ہم یہاں سے کہیں اور جا کر شادی کر لیں گے، پھر جب بات آئے گی تو چپکے سے واپس آ جائیں گے۔ جانی نے اس کو تسلی دی۔ راما خوش ہو گئی تھی۔ راما نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے کچھ تحفے جانی اور اس کی چھوٹی بہن کے لیے دیے، جس میں چاندی کی 2 چوڑیاں بھی تھیں۔ رات اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے راما سے واپس جانے کو کہا اور اس کو لے کر اس کے گھر کی طرف چلا۔ راما جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جانی واپس پلٹا اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن مادھو رام کی حویلی میں اس کا جاسوس اسے بڑے جوش سے بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے ساری رات راما کے گھر کا پہرا دیا اور پھر بڑی مشکل سے پتہ لگایا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ مادھو نے جذباتی ہو کر اسے 2 بوتل انعام میں دی اور ساتھ 3 روپے بھی۔ 3 روپے بڑی رقم تھی اس کے دوست کے لیے، جس کو ڈھیلا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بتا وہ کون ہے جس سے راما ملنے گئی تھی؟ مادھو نے نفرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ اس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا یار، اس کے دوست نے بے بسی سے جواب دیا۔ بس اتنا دیکھا، ایک بتی دوسری طرف سے آئی تھی۔ آدمی کی پہچان نہیں کر پایا میں، آدمی کا بھی پتہ کر لیں گے، تو چنتا نہ کر۔ مادھو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اتنا بہت ہے جو خبر لایا ہے تو کام کا آدمی ہے۔ مادھو نے اس کی تعریف کی تو اس کے دانت نکل آئے۔ مادھو کو راما کے معمول پتہ لگ گیا تھا کہ وہ صرف جمعرات کو ہی جاتی ہے۔ آنے والی جمعرات کو مادھو اور اس کا جاسوس پہلے سے ہی کنویں کے قریب ترین کھیت میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ بتی لالٹین والے کا سراغ لگانا چاہتے تھے۔ جانی اور راما اس بات سے بے خبر کہ کوئی ان کے قریب چھپا بیٹھا کہ ان کی باتیں بھی سن سکتا ہے۔ اپنی دھن میں مستقبل کے سپنے بن رہے تھے۔ اپنے وقت پہ جانی نے راما کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس آ گیا۔ ان کے جانے کے بعد مادھو اور اس کا دوست بھی کھیت سے نکل آئے تھے، اور اب مادھو اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، یہ تو سالہ جانی ہے رے۔ حیرت سے زیادہ اس کے لہجے سے نفرت جھلک رہی تھی۔ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں، مادھو نے کہا، اس سے تو مجھے ویسے بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ بھگوان نے موقع دے دیا۔ مادھو خوش تھا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لے گا۔ جانی اور راما دونوں سے انتقام لے لے گا۔ کئی جمعراتیں خیریت سے گزر گئیں۔ مادھو کی طرف سے کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ البتہ ہر جمعرات کو اس کا کوئی ایک دوست راما کے گھر کے باہر ضرور موجود ہوتا تھا۔ مادھو کو اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ساری بات بھگوان داس کے کانوں میں ڈال دی جائے، شاید وہ بدنامی کے خوف سے مادھو سے راما کی شادی کرا دے، مگر مادھو اس سے متفق نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا تایا اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسی کسی بھی بات کو وہ رشتے سے انکار کے بدلے میں الزام تراشی سمجھتا، اور ویسے بھی مادھو کے دل میں راما کے لیے محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ تو بس اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کا اس نے اب دوسرا طریقہ سوچ لیا تھا۔ 13 دسمبر 1945 آج جمعرات تھی اور جانی کو رات ہونے کا انتظار۔ وصال یار کی خوشی میں جلدی جلدی اس نے رات کا کھانا کھایا اور ڈیرے پہ جا پہنچا۔ مادھو رام اور اس کے دوست مادھو رام کی حویلی میں بیٹھے شراب پیے جا رہے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ آج رات جانی اور راما سے انتقام لیا جائے گا۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہلے وہ راستے میں ہی جانی کا کام تمام کریں گے۔ اتنی دیر میں راما بھی اپنے محبوب سے ملنے کنویں پہ پہنچ جائے گی، پھر اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ جو کام وہ کرنے جا رہے تھے ان کا نشے میں ہونا اور ضروری ہو گیا تھا۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر مادھو کے جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رات جلد سے جلد گزرے۔ رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 کا وقت ہوگا۔ وہ سب حویلی سے نکلے۔ ایک نے برچھی اٹھا لی تھی، دوسرے نے کرپان
ایک کو کچھ اور نہ ملا تو اس نے لوہے کا 1-2 ہاتھ لمبا کیل نما سریا اٹھا لیا۔ مادھو کے پاس خنجر تھا۔ وہ چاروں پہلے سے ہی جا کر جانی کے آنے والے راستے کے دونوں طرف کے کھیتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جانی ڈیرے پہ آتے ہی کمرے میں پڑی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اسے مقررہ وقت کا انتظار تھا۔ سردی عروج پر تھی۔ اس نے رضائی اپنے اوپر کھینچ لی۔ راما راما اس کی آنکھ اس خواب سے کھلی تھی جس میں وہ خود کو دور دور تک بکھرے ٹیلوں کے بیچ خود کو تنہا گھومتا دیکھ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح راما راما پکار رہا تھا۔ میں سو گیا تھا، اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ یہ کیسا خواب تھا میرے اللہ، خیر کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ پھر اسے یاد آیا اس نے تو آج راما سے ملنے جانا تھا۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ آج تھوڑا لیٹ تھا۔ خیر ہے، راما ابھی نہیں آئی ہوگی، میں ذرا جلدی چل لوں گا، اس کے آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا کنویں پہ، اس نے سوچا اور لالٹین جلائی، لاٹھی اٹھائی، چادر اوڑھ کر چل پڑا۔ رات بے حد سیاہ اور ٹھنڈی تھی۔ مادھو اور اس کے ساتھیوں کو کھیتوں میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، لگتا آج نہیں آئے گا وہ۔ مادھو کے دوست نے سرگوشی کی۔ وہ سر چادروں میں لپٹے کھیتوں میں بیٹھے کھیت کا ہی ایک حصہ لگ رہے تھے۔ 2 راستے کے ایک طرف بیٹھے تھے اور 2 دوسری طرف۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، مادھو نے اپنے دوست سے کہا۔ اس کی موت اسے لے کر آئے گی آج۔ ان سب کی نظریں آنے والے راستے پہ لگی ہوئی تھیں۔ دور سے انہیں لالٹین کی ہلکی سی لو ہلتی نظر آئی۔ ان کے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ جیسے جیسے لالٹین کی لو قریب آتی جا رہی تھی ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی اور پھر لالٹین ان کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ رات سیاہ تھی، لالٹین ان کے ہاتھ میں تھی جو آہستہ آہستہ کچھ گنگناتا آ رہا تھا۔ کوئی پرانا گیت تھا شاید، الفاظ واضح نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ ہیولا ان سے 2 قدم آگے نکلا، پیچھے سے اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ مادھو کا ایک دوست اچانک اٹھا اور پیچھے سے اس پہ چادر ڈال کر اسے قابو کیا۔ دوسرے نے وقت ضائع کیے بغیر برچھی اس کے پیٹ میں اتار دی تھی۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ لالٹین اس کے ہاتھ سے دور جا گری تھی اور بجھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، کیل نما سریا اس کی پسلیوں سے پار ہو چکا تھا۔ سریا مارنے والے نے اسے نکالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ بے سدھ ہو کر قابو کرنے والے کی باہوں میں جھول گیا۔ مادھو کے دل میں رقابت حسد کا آتش فشاں ابل رہا تھا۔ وہ کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے نیچے پڑے پڑے اس پہ خنجر کے 2-3 وار کیے اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، مادھو سے ٹکراتا ہے